حضرات، تاریخ کے زرین اوراق شاہد ہیں کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے تہب و کامرانی کی گیت گاتی ہوئی ساری دنیا پر چھا گئی۔ لیکن دنیا مسلمانوں کی اس فتح و کامرانی کو دیکھ کر حیران و پریشان تھی کہ آخر مٹی اور پانی سے بنا ہوا انسان کتنا رفیع الشان ہے کہ جس طرف بھی رخ کرتا ہے رفعتیں اس کے قدموں پر مچلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن دنیا کی اس حیرانی و پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم رفعت و بلندی چاہتے ہو، اگر تم اختیار و اقتدار چاہتے ہو تو آؤ سلسلہ ایمان میں داخل ہو کر مسلمان بن جاؤ، آؤ ایمان لا کر ہمارے بھائی بن جاؤ۔ اگر تم رفعت و بلندی چاہتے ہو، اختیار و اقتدار چاہتے ہو تو سلسلہ ایمان سے وابستہ ہو جاؤ۔ لیکن حضرات، آپ کو یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم کا درس دیا گیا تھا کہ نیک اعمال کر بد اعمالیوں سے باز رہو، لیکن ہمیشہ ہم برے بد اعمال میں گرفتار رہے اور مایوس و جمود کا شکار بنے رہے۔ اچھا بتائیے تو صحیح، جس مسلمان کو بے دیر لڑنا چاہیے، اگر وہی بزدل، ڈرپوک، نااہل، بد چلن، چور، بدماش، آوارہ ڈاکو بن جائے تو پھر اس کی تقدیر کیوں کر بدل سکتی ہے؟ ارے خدا کی قسم، پتھر کا بنا ہوا وہ دل ہم کہاں سے لائے جو اس قلب کے بار کو اٹھا سکے؟ پہاڑوں کی چوٹیاں ویسے ہی بلند ہے جیسا کہ اللہ نے انہیں وجود بخشا۔ ستاروں کی انجمن میں جو چراغ ایک بار جلا دیا گیا وہ اب تک روشن ہے۔ چاندنی کا یہ اجلا فرش ناقابل شمار عرصے سے نسل انسانی کے قدموں کے نیچے روندا جا رہا ہے، لیکن آج تک اس کے آنچل میں ایک داغ تک نہیں آیا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ مسلمانوں کا وہ عزت و وقار، وہ رفعت و بلندی، وہ اختیار و اقتدار جو بڑی محنت و مشقتوں کے بعد حاصل ہوا تھا، کیسے چھین لیا گیا۔ آج آپ کی داد رسی کوئی کرتا نہیں، آپ کی فریاد کوئی سنتا نہیں، آپ کی مدد کو کوئی آتا نہیں، آپ کی خوشحالی کا کوئی انتظام نہیں، آپ کی مدد کوئی کرتا نہیں۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ نہیں، آپ کشمکش میں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمیں کچھ بھی سلجھائی نہیں دے رہا۔ مجھے کہنے کی اجازت دے، ہمارے پاس، آپ کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر زمانے کی رفتار کو پہچاننے والی نظر نہیں۔ آپ کے پاس دماغ تو ہے مگر اس میں عقل نہیں۔ آپ کے پاس اذان کے وقت سیر و تفریح کی قدر و قیمت تو آپ کو معلوم ہے مگر نماز کی قدر و قیمت آپ کو معلوم نہیں۔ موویز دیکھنے کے لیے، سوشل میڈیا پر ٹائم پاس کرنے کے لیے، دوستوں سے باتیں کرنے کے لیے، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے آپ کے پاس گھنٹوں گھنٹہ ٹائم تو ہے مگر نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس 10 منٹ کا ٹائم نہیں۔ آپ کے پاس اذان کی قدر و قیمت آپ کو معلوم نہیں۔ ذرا سا ہاتھ جل جائے تو آہ و کراہ نکل پڑتی ہے، چیخیں نکل پڑتی ہے، لیکن یہ خیال تک نہیں آتا کہ جب اس پورے جسم کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا تو آخر کیا ہوگا۔ ہزاروں جلسے ہوئے، سیرت کی بے شمار تقریریں ہوئی، واعظ و نصیحت کے جلسوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب آیا؟ ہر روز ہر جمعے کو تقریر ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کے اعمال میں کوئی سدھار آیا؟ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ اگر نہیں تو پھر بتائیے مجھے آپ کی تقدیر کیوں کر بدل سکتی ہے؟ آپ کی گھر میں برکتیں کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے؟ آپ کی زندگی خوشحال کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو رفعت و بلندی کیسے مل سکتی ہے؟ آپ کا اختیار و اقتدار کیوں کر چل سکتا ہے؟ شاید کہتے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا کر جائے گی، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا کر جائے گی۔ آج آپ مسلمانوں کا حال دیکھیں، اگر آج فلسطین کا حال دیکھ لیں تو 7 اکتوبر سے لے کر آج تک قریب 4 مہینہ ہونے جا رہا ہے اور شہیدوں کی تعداد خبر کے مطابق 23-24 ہزار ہے، حقیقت اس سے بھی زیادہ ہوگی، جن میں سے 10,000 صرف بچے ہیں، 10,000 صرف معصوم بچے، دودھ پیتے معصوم بچے ہیں، اور 60,000 سے بھی زائد لوگ زخمی ہیں۔ اور آج مسلمان دیکھو اور وہ لڑ رہے ہیں کس کے لیے؟ وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس جس کی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 17 مہینے رک کر کے نماز پڑھی ہے. جو ہمارا پہلا قبلہ ہے اس کو بچانے کی خاطر وہ لڑ رہے ہیں، اپنے گھر بار سب قربان کر رہے ہیں. لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. وہاں پر ایک شخص زخمی ہوتا ہے، اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیڈ پر لیٹا ہوا ہے ہاسپٹل میں، اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے. ایک بچے کا گھر والا سارا شہید ہو گیا ہے، ملبے کے نیچے دفن ہے، زندہ ہے شہید ہو گئے نہیں معلوم، لیکن وہ 10-12 سال کا بچہ انہی ملبوں پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اور آج ہمارے بچے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا تک نہیں آتا. یہ حال ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا جب خلافت عثمانیہ 5ویں صدی ہجری میں زوال پذیر تھی، تب غیر قوموں کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا اور انہوں نے بخوبی کیا. جب عیسائی یہودی مسجد اقصی میں قبضہ کرنے گئے نا، 42 دن کے محاصرے کے بعد، گھیراؤ کے بعد جب وہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیتے ہیں تو جو لوگ وہاں پہ جنگ میں ہوتے ہیں وہ اپنے حکمرانوں کو خط میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ ہم نے آپ کے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تو شارٹ کٹ میں اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے گھوڑے، ہمارے سپاہی بیت المقدس مسجد اقصی کے اندر جا رہے تھے تب مسلمانوں کا خون ان کے گھٹنوں تک تھا. اللہ اکبر کبیرہ. 70,000 سے زائد مسلمانوں کو صرف ان یہودیوں عیسائیوں نے مسجد اقصی کے اندر شہید کیا. اللہ اکبر کبیرہ. 70,000 سے زائد مسلمانوں کو صرف مسجد اقصی کے اندر. اور ایسا نہیں کہ چلو سب کو شہید کر دیا، بلکہ ایک کو شہید کیا نا تو اسی جگہ پر دوسرے مسلمان کو لا کر کے اس کی لاش پر اسے قتل کیا جاتا. مسلمانوں کو گھوڑوں کے ساتھ رسی باندھ کر مسلمانوں کو گھسیٹا جاتا اور کتنے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، کتنوں کو چھتوں کے اوپر لے جا کر کے دھکیل دیا گیا. اور آج مسلمان عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. لیکن ہم یہ سب کچھ بھول گئے، ہم سب بھول گئے ہیں. اور آج ہمارا دیکھیے ہمارا معاشرے کا حال کیا ہے. ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں. نماز پڑھنے سے نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن باہر دوستوں کے ساتھ مل کر کے گپے لڑائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں پر فلسطینی مسلمان اپنا گھر بار اللہ کے گھر کی خاطر شہید کر رہے ہیں. اس رات علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. کہتے ہیں اگر سمجھے نہیں نا ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ سدھر جاؤ. اگر نہیں سدھرے، نہیں سمجھے حالات کو، زمانے کی رفتار کو نہیں پکڑے تو تمہاری داستان بھی داستانوں میں نہیں رہے گی. تم تاریخ سے مٹا دیے جاؤ گے، آنے والی نسلیں تمہیں بھول جائے گی کہ کوئی تھا بھی. اور آج ہمارے ہندوستان کا یہ حال دیکھ لو، آپ بخوبی واقف ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرات آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم سے نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالات نہ بدلے. جب تک کوئی بھی انسان اپنے حالات، اپنے اعمال خود نہ بدلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نعمتیں نہیں چھینتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس بھی قوم کو، جس بھی انسان کو جو نعمت عطا فرماتا ہے اسے اس وقت تک نہیں
نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے وہ نعمت زائل نہ کر دے. اور یہی اللہ کا اٹل قانون ہے کہ جب تک آپ نعمت کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ اس میں اضافہ فرماتا جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا. اور جیسے ہی آپ شکر ادا کرنا بند کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وہ نعمت چھین لے گا. اور آپ دیکھو ہمارے اسلاف نے جو بڑی محنت و مشقتوں سے اتنا سب کچھ پورا حکمران حاصل کیا تھا. ایک دور تھا جب مسلمانوں کا نام سنتے ہی دوسری قومیں لرز جاتی تھی، اور آج حال ہے کہ مسلمانوں کو لوگ دوسری قومیں برے سے برے القاب سے پکارتی ہیں. آج ہمارا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم اتنے تعداد میں ہیں. اللہ کے رسول نے ایک روایت میں فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن تم پر دوسری قومیں بھوکے بھیڑیوں کی طرح جھپٹ پڑے گی اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں اس وقت اتنے کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، تم اس وقت تعداد میں کمزور نہیں ہوگے، تعداد میں کم نہیں ہوگے، بلکہ تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا. کہ تم تو کثیر تعداد میں ہوگے لیکن کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی تمہارا حال یہ ہوگا جیسے ایک بکری پر پورے بھوکے بھیڑیوں کا جھنڈ جھپٹ پڑے تو اس بکری کی کیا حالت ہوگی. آج ہماری حالت بھی ویسی ہے. اور یہ ہوگا اس لیے کہ تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی. مفہوم ہے کہ جب ہمیں دنیا سے محبت ہو جائے گی نا تو ساری قومیں ہم پر حکومت کرنے لگے گی. اور آج آپ دیکھو اگر آپ مسلمانوں کی تعداد معلوم کرو، آپ گوگل کرو، آپ کو معلوم ہوگا مسلمانوں کی تعداد 2 بلین پلس ہے. ورلڈ وائڈ 2 بلین پلس ہے. 2 بلین 1 بلین از اکول ٹو 100 کروڑ. 2 بلین مطلب 200 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے. اور یہودی جو آج اسرائیل فلسطینیوں پر اس قدر ظلم و ستم کر رہا ہے، آپ یہودیوں کی تعداد معلوم کریں، جا کر کے گوگل کریے گا تو آپ کو پتا چلے گا یہودیوں کی تعداد پوری دنیا میں جسٹ 14 ملین ہے. صرف 14 ملین، 1 کروڑ 40 لاکھ. اگر زیادہ بھی ہو تو 1.5 کروڑ، اس سے زیادہ نہیں ہے. 1.5 کروڑ کی آبادی 200 کروڑ کی آبادی پر حکومت کر رہی ہے. اس قدر ظلم و ستم کر رہی ہے. آج 57 اسلامی ممالک ہیں. 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی فلسطین 4 مہینوں سے قریب جینوسائیڈ کا ظلم و ستم جھیل رہا ہے. مسلم حکمران کچھ نہیں کر رہے، مسلمان آواز تک نہیں اٹھا رہے. چند دن شروعات کے تھے جو مسلمان ریلیاں نکالے، جگہ جگہ پر آواز بلند کیے، لیکن آج آپ دیکھو کسی کو فلسطین کے حالات تک نہیں معلوم ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. کوئی خبر تک نہیں سنتا ہے فلسطین کے بارے میں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہ 4 دن بس تازہ تھا، سب یاد کیے، دعائیں کیے، بھول گئے. آج کوئی فلسطینیوں کو دعاؤں میں تک یاد نہیں کر رہا. یہ ہمارا حال ہے. 57 اسلامی ممالک اگر ایک بار ایک جٹ ہو کر کے اسرائیل کو دھمکی دے دینا کہ اگر تم نے ابھی کے ابھی سیز فائر نہیں کیا، فلسطینیوں پر ظلم و ستم کو نہیں روکا، تو یہ سارے 57 اسلامی ممالک تم سے اعلان جنگ کرتا ہے تو اسرائیل کی ہمت نہیں ہوگی یا اسرائیل کے حمایتیوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ فلسطین کی ایک چیٹی کو بھی مار کے دکھائے. نہیں کر سکتے. لیکن یہ سارے 57 اسلامی ممالک ایک ہونا نہیں ہے، اسرائیل کا ظلم و ستم رکنا نہیں ہے. اب تو اللہ ہی خیر کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فلسطینیوں کی غیبی امداد فرمائے. اور آج اگر آپ معلوم کرو گے نا، نیوز دیکھنا آپ
جمعہ کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی کیسی اللہ تعالیٰ کی کیسی غیبی مدد آئی ہوئی ہے فلسطینیوں پر۔ اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو غازہ پر جو زمینی حملہ کیا نا، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم غازہ والوں سے ایسے لڑ رہے ہیں، آدمی سے ایسا نہیں لگتا کہ ہم انسان سے لڑ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم بھوت پریت سے، کسی آتما سے لڑ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون کب کیسے حملہ کرتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا۔ اسرائیلی سینکوں کو ایک بیماری ہو گئی ہے لوز موشن کی، انہیں ڈائپر پہننا پڑ رہا ہے، یہ اللہ کی غیبی مدد۔ انہیں فوڈ پوائزننگ ہو گیا ہے۔ اس رات فلسطینیوں کی خاطر کم سے کم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی امداد فرمائے اور خود بھی سدھرے، اپنے اعمال کو بھی سدھارے۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ اللہ فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے، اللہ کا وعدہ ہے لیستخلفنہم فی الارض، کہ وہ انہیں زمین پر خلافت عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو دی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تمہارے دین کو ثابت کر دے گا، جمع دے گا، اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے بعد کے خوف کو امن میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ وعدہ فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جو ایمان لائے تم میں سے، اللہ کا ان سے وعدہ ہے، وہ عملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرے۔ اللہ دو شرطیں بیان فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ وہ اللہ انہیں زمین پر خلافت عطا فرمائے گا، حکومت عطا فرمائے گا، پاور عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں کو دی تھی۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی یہ دو شرطیں پوری کر دیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ایمان لائے اور الحمدللہ ہمارے پاس ایمان پہلے سے موجود ہے، ہم نے اس کے لیے کچھ کیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان جیسی دولت نواز دی، بس ہمیں دوسری شرط پوری کرنے کی دیر ہے۔ اللہ جو فرما رہے ہیں نا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو تم میں سے نیک اعمال کرے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں زمین پر خلافت عطا فرمائے گا، حکومت، پاور عطا فرمائے گا۔ تو جیسے ہی ہم نیک اعمال کرنا شروع کر دیں گے نا، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ جو کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا وعدہ ہے تم سے، اگر تم ایمان لائے اور نیک عمل کیے میں تمہیں حکومت دوں گا۔ اور آج ہمارے پاس حکومت تو ہے، لیکن صرف نام کی حکومت میں ہمارے حکمرانوں میں روب نہیں ہے، دبدبا نہیں ہے، وہ صرف نام کے ملک ہیں۔ اور یہ صرف ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ جو ہمارے پاس 57 اسلامی ممالک ہے نا، یہ ہمارے اگلوں کی محنتوں کا پھل ہے۔ ہمارے پاس ہمارے اگلوں نے جو محنت کی، نیک اعمال کیے، جد و جہد کیے، یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس 57 اسلامی ممالک ہیں۔ لیکن یہی 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی آج ہم کچھ نہیں کر پا رہے، تو اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے بدعمالی ہے۔ ہمارا روب دبدبا ختم ہو گیا ہے، مسلمانوں کا خوف غیر قوموں کے دل سے نکل گیا ہے۔ تو اگر آپ یہ خوف، یہ دبدبا دوبارہ پانا چاہتے ہو نا، تو بس آپ کو اللہ کی دوسری شرط پوری کرنی ہوگی، جو کہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرو۔ ایمان ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے،
تو جیسے ہی ہم اللہ کی دوسری شرط کو پوری کرنے لگ جائیں گے نا، پھر یہ 57 اسلامی ممالک پر جو ایک دم بزدل ڈرپوک حکمران قابض ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معزول کرے گا، ان کو ہٹائے گا، اور پھر انہی 57 اسلامی ممالک پر ایسے حکمران، ایسے لوگوں کو لا کر قابض کر دے گا، ایسے لوگوں کو لا کر بٹھائے گا جن کے دل ہمت سے بھرے ہوں گے، جن کے پاس جگرا اتنا بڑا ہوگا، جن کی ہمت کی داد دینی ہوگی، جو دنیا کی کسی قوم سے، کسی سپر پاور سے ڈرے گا نہیں، جو آزاد ہوگا، جو اپنی مرضی کا مالک ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو لا کر بٹھائے گا۔ تو اس رات اللہ کی دوسری شرط کو پوری کریں گے کیسے؟ ہمارا حال یہ ہے، دنیا میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود مسلمانوں کو آج نماز پڑھنے کے لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، سچ بولو، یہ کہنا پڑ رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان اور دوسروں کے درمیان فرق نماز ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کیا کریں؟ کیا کر رہے ہو؟ آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جو کچھ بھی پانا چاہتے ہیں نا حضرات، میں جو سمجھتا ہوں ایک چھوٹا سا مشورہ دیتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے، بہتر لگے تو عمل کر لیجئے گا۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے نا ڈسپلن ہونا ضروری ہے، یہ سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، ڈسپلن ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے، اصول نہیں ہے، ضابطے نہیں ہے، تو آپ زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ If you want to be successful, you should to be disciplined۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسپلنڈ ہونا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اصول ضابطے نہیں لاتے ہیں، آپ زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے آدمی کی زندگی میں ڈسپلن سب سے اچھے طریقے سے آتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے لگو گے نا تو آپ وقت کے پابند ہو جاؤ گے، ٹائم کے پنچول ہو جاؤ گے، اور کوئی بھی آدمی ٹائم کا پنچول ہوئے بغیر، وقت کی قدر کیے بغیر زندگی میں کچھ بھی بڑا حاصل نہیں کر سکتا۔ زندگی میں اگر کچھ بڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ، تو آپ کو وقت کی قدر کرنی ہوگی، اور نماز کے پابند ہوئے بغیر مشکل ہے کہ آپ وقت کی قدر کرو، آپ ٹائم کے پنچول ہو جاؤ، مشکل ہے۔ لیکن جب آدمی نماز کے پابند ہو جائے گا نا، تو وہ ایک آدمی کے ذہن میں بات ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے آدمی کو کہ بھائی ابھی مجھے فجر کے وقت 5 بجے 6:20 کو فجر کی جماعت ہے، تو مجھے 6 بجے کم سے کم بستر سے اٹھنا ہوگا۔ اگر مجھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ چاہیے تو 6 بجے کم سے کم مجھے اٹھ جانا ہوگا۔ مسجد جا کر فریش ہوگے، برش ہوگے، وضو پاؤ کرو گے، مسجد میں آؤ گے، نماز پڑھو گے، تو آپ 6 بجے سے پہلے کم سے کم 6 بجے تک اٹھنے کے عادی ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے تو آپ خود ہی دیکھ لو، کسی دن آپ 6 بجے اٹھنا چاہتے ہیں 7 بجے اٹھتے ہیں، کسی دن 7 بجے اٹھنا چاہتے ہو 9 بجے اٹھتے ہو، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ روز 6 بجے اٹھیں، لیکن اٹھ نہیں پاتے، ہوتا نہیں ہے۔ اگر بیدار ہو بھی جائے نا، پھر بھی کیا ہوتا ہے، 10 منٹ اور سو لیتے ہیں نا، کیا ہو جائے گا، میں اٹھتا ہوں، ابھی مجھے کیا ہے، فریش ہونے میں، ناشتہ واشتہ کرنے میں 10-15 منٹ لگے گا، کروں گا، چلا جاؤں گا۔ وقت کے پابند نہیں ہو پاتے ہیں۔ لیکن اگر نماز کی فکر ہوگی تو آپ کیا ہوگے، وقت کے پابند ہو جاؤ گے۔ نہیں بھائی، مجھے 6 بجے اٹھنا ہے تو اٹھنا ہی ہے،
اگر 6 بجے نہیں اٹھے نا تو 6:05 تک آپ اٹھ ہی جاؤ گے، کیونکہ آپ کو فکر اس بات کی ہوگی کہ اگر میں 6 یا 6:05 تک نہیں اٹھا نا تو میری جماعت چھوٹ جائے گی، اور آپ کو جب جماعت کی فکر ہوگی تو آپ کو اٹھانا نہیں پڑے گا، آپ خود اٹھ جاؤ گے۔ آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک نہیں، آدمی کی زندگی میں 10 کام ہوتا ہے، لیکن ہم کام کے دھن میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک کام کرتے جاتے ہیں، وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جب آپ نماز کے پابند ہوگے، فجر کے وقت سے ظہر کے وقت تک آپ کے پاس ایک لمبا ٹائم ہے، بہت زیادہ گیپ ہے 2 نمازوں کے درمیان، تو آپ کیا کرو، ظہر کی نماز کے وقت جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے، آپ کو پہلے سے فکر ہوگی کہ مجھے ظہر کی نماز کے لیے جانا ہے، تو پھر آپ اپنے کاموں کو کیا کرو گے، اسی طرح سے سجاؤ گے کہ فجر سے ظہر تک مجھے لمبا ٹائم ملتا ہے، زیادہ ٹائم ملتا ہے، تو آپ کے جو بھی روزمرہ کے کام ہیں نا، کچھ کام بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی جن کاموں کو کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، کچھ کاموں کو کرنے میں کم ٹائم لگتا ہے، تو آپ کیا کرو، جو کام کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے نا، آپ ان کاموں کو فجر کے بعد سے ظہر تک یہ ٹائم پیریڈ میں کرو، تو زیادہ ٹائم ملے گا، آسانی سے کام کر لو گے۔ پھر ظہر کے بعد ظہر سے عصر تک تھوڑا کم ٹائم ملتا ہے، فجر سے ظہر تک کے نسبت کم ٹائم ملتا ہے، تو اس وقت جو آپ کا میڈیم کام ہے، جس کو کرنے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جائے گا آپ وہ کام کرو۔ اس کے بعد عصر سے مغرب تک بہت کم ٹائم رہتا ہے، تو اس وقت جو آپ کو چھوٹے موٹے کام نپٹانے رہتے ہیں نا، وہ کام رکھ لو۔ تو اس طرح سے آپ کیا ہوگا، آپ کی مینٹالٹی بن جائے گی، آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا کہ نہیں بھائی، مجھے ظہر کی نماز کے لیے جانا ہے، اور ظہر کے بعد مجھے کوئی دوسرا کام کرنا ہے، تو مجھے یہ جو کام ہے، میرا بڑا کام ہے، تو یہ مجھے فجر سے ظہر تک ہی ختم کرنا ہوگا، کیونکہ ظہر کے بعد مجھے دوسرا کام ہے، نہیں تو وہ پھر کرنے میں مجھے ٹائم زیادہ لگے گا، پھر دقتیں ہوں گی، پریشانی ہوگی۔ تو آپ اس طرح سے کیا ہو جاؤ گے، جب نماز کے حساب سے اپنے کاموں کو بھی سیٹ کرو گے نا، تو آپ ٹائم کے بھی پنچول ہو جاؤ گے، اور آپ کا کام بھی ایک لائن میں آ جائے گا، اور آپ کو اپنے کام روزمرہ کے کرنے میں پریشانیاں نہیں ہوگی، وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گی، آپ ڈسپلنڈ ہو جاؤ گے جب آپ نماز کے پابند ہو۔ لیکن نماز کے پابند ہوئے بغیر وقت کا پابند ہونا مشکل ہے، نہیں ہو سکتے، نہیں کہہ سکتا، ہو سکتے ہیں لیکن مشکل ہے۔ لیکن جب آپ نماز کے پابند ہو جاؤ گے تو آسانی کے ساتھ آپ وقت کے بھی پابند ہو جاؤ گے، اور جو آدمی وقت کا پابند ہو جاتا ہے نا، پھر اس کی زندگی میں کامیابی آنے میں دیر نہیں لگتی، وہ بہت جلد کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو حضرات کوشش کریں کہ نماز کے پابند ہو جائے، یہ کہنا نہ پڑے کہ بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو، ہر جمعہ کہنا پڑتا ہے بھائی نماز پڑھو، ظہر کے وقت عصر کے وقت 4 آدمی 5 آدمی، کبھی زیادہ سے زیادہ 10 آدمی آتا ہے، ابھی دیکھو کتنے آدمی ہیں، کم سے کم 200 لوگ ہیں نمازی، کیا 200 لوگوں میں سے 100 لوگ بھی، آدھے لوگ بھی گاؤں میں نہیں رہتے ہیں نا، چلو آدھے نہیں تو کم سے کم چوتھائی حصہ تو رہتا ہوگا نا، 50 لوگ تو گاؤں میں رہتے ہوں گے، تو کم سے کم 50 لوگ تو نماز کو آؤ۔ اگر گھر گھر ایک آدمی بھی آئے نا نماز کو، یہاں پہ کتنے گھر ہیں، کم سے کم 150 سے زیادہ ہی گھر ہیں، اگر گھر کا ایک فرد بھی نماز کو آئے تو 150 نمازی ہوگا 5 وقت۔ بھائی گاؤں آپ کا ہے، مسجد آپ کی ہے، آباد آپ کو رکھنا ہے، تو بھائی تھوڑی ذمہ داری اٹھاؤ نا، تھوڑی ذمہ داری اٹھاؤ، ہر گھر سے ایک فرد کہ بھائی میں ظہر میں نہیں رہوں گا، ظہر مسجد آباد کرنے کی ذمہ داری تیری ہے، عصر میں نہیں رہوں گا، عصر میں تمہاری ڈیوٹی ہے، مسجد میں آنے کی ڈیوٹی لگا لو، گھر میں جتنے فرد ہیں، گھر میں 10 فرد ہیں تو 5 وقت کی نماز میں بھائی ہمارے گھر سے 2 آدمی نماز کو جانا ہی جانا، جماعت میں 2 آدمی ہمارے گھر سے رہنا، گھر میں 4 لوگ ہیں
ڈیوٹی لگا لو بھائی ہم 4 ہیں، اپنے کاموں کو اسی طرح سے ڈیسائیڈ کرو، اسی طرح سے لگو کہ بھائی کم سے کم ایک آدمی ظہر کے ٹائم آپ کے گھر سے آ سکے، عصر کے وقت ایک آدمی کو چھٹی کر دو، فری کر دو، نہ بھائی مسجد ہمارا ہے، گاؤں ہمارا ہے، مسجد کو آباد رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے، تو عصر کے وقت ایک آدمی وہ کام سے فری ہو جاؤ، مسجد کو جاؤ، جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ جب آپ یہ ذمہ داری اٹھاؤ گے نا تب آپ کی مسجد آباد ہوگی، ورنہ 1 کروڑ سے بھی زائد کی مسجد بنا کے کیا فائدہ؟ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی نہ بن سکے، تو اگر مسجد عالی شان بنا لیے نمازی ہی نہ بن سکے تو مسجد بنانے کا فائدہ کیا؟ تو اس رات مسجد کو آباد کرے، آئندہ یہ نہ کہنا پڑے کہ بھائی نماز کے لیے آؤ۔ اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو، اس کے لیے واحد طریقہ ہے، اونلی ون آپشن ہے آپ کے پاس، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ دعا تعویذ آپ کتنے بھی کرا لو، گھر میں قرآن خوانی کتنے کرا لو، سورہ بقرہ کتنے پڑھا لو، آپ تبارک خوانی کتنے ہی کرا لو، آپ دعا تعویذات کتنے ہی لگا لو، آپ 100 باباؤں کے پاس چلے جاؤ، اگر گھر میں ایک